بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کی عمر 30 برس تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ عمر کی نہیں لگتی تھی۔ کاجل خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھی۔ وہ جب گلی سے گزرتی تو سب کی نظریں اسی کی طرف ہوتی، لیکن وہ نقاب میں اپنا چہرہ چھپا کر آنکھیں نیچی کر کے بڑی شرافت کے ساتھ نکل جاتی۔ مگر کچھ عرصے سے نہ جانے محلے والوں نے کیوں کاجل کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور کر رکھی تھی، جیسے کہ کاجل کو جن ہے یا وہ آسیب زدہ ہے۔ لیکن کاجل ایک معصوم اور سیدھی سی لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جو مفت میں ہی محلے میں بدنام ہو چکی تھی۔ اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ کاجل کی پہلی شادی 2010 میں ہوئی تھی، اور شادی کے دوسرے ہی دن اس کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر چکا تھا، اور کاجل بیوہ ہو کر والدین کے گھر چلی گئی۔ اور اس واقعے کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ کاجل منحوس ہے، اور اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا ہے۔ لیکن 1-2 مہینے یہ سب باتیں کرنے کے بعد محلے والوں نے کاجل کے بارے میں باتیں کرنا بند کر دیا۔ کاجل کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد اس کے والدین نے اس کی دوسری شادی کی۔ 2013 میں دوبارہ ایک ڈاکٹر سے اس کی شادی ہوئی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا، اور کاجل کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ کاجل بیچاری ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی گئی۔ اس بار محلے والوں نے کاجل کو معاف نہ کیا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی، اور بیچاری کاجل کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ میں بذات خود بہت ماڈرن اور آزاد خیال تھا، اور اس سب کے لیے کاجل کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا، اور اس بیچاری کا قصور تھا بھی نہیں۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس وقت تو کم از کم میں کاجل کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے، پھر بہت دیر تک کاجل کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک کسی محلے سے کاجل کے لیے رشتہ آیا، اور کاجل کے والدین نے فوراً ہاں کر دی، اسی ڈر سے کہ کہیں محلے والوں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ 2018 میں ایک بار پھر کاجل کی شادی ہو گئی۔ یہ کاجل کی تیسری شادی تھی۔ کاجل محلے میں کافی مشہور تھی، اس لیے مجھے وقتاً فوقتاً کاجل کے قصے سننے کو ملتے تھے۔ میں جب بھی کاجل کے بارے میں سنتا، مجھے کاجل سے ہمدردی ہوتی، اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں کاجل کا قصور نہیں تھا۔ قسمت نے کاجل کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو اب تک ہوتا آیا تھا۔ کاجل کا تیسرا شوہر سیڑھیوں سے گر کر مر گیا، اور کاجل ایک بار پھر بیوہ ہونے کا داغ لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے لوگ کاجل سے دور رہنے لگے۔ جہاں بھی کاجل کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ کاجل کے اپنے گھر والے بھی بہن بھائی کاجل کو منحوس سمجھتے۔ میں گلی میں اکثر کاجل کو گزرتے ہوئے دیکھتا تھا، اور وہ بڑی شرافت سے نگاہیں جھکا کر چلتی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بس قسمت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا۔ ایک دن میں گلی میں کھڑا تھا جب کاجل وہاں سے گزری۔ گلی میں اس وقت کوئی اور نہیں تھا۔ میرا کاجل سے بات کرنے کو دل کیا۔ مجھے اس بیچاری سے ہمدردی ہوئی، اور میں نے کاجل سے سلام دعا کے بعد پوچھا، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ میری اس بات پر کاجل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور کہا کہ میری زندگی جہنم بن چکی ہے، دعا کریں کہ میں مر جاؤں۔ یہ کہہ کر کاجل روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کے بعد میں اکثر کاجل کے راستے میں کھڑا ہو کر کاجل کو دیکھنے لگتا، اور کبھی کبھی کاجل سے بات بھی کرتا، اور کبھی کبھی کاجل کو کچھ کھانے کے لیے بھی دے دیتا۔ میں ہر وقت کاجل کے بارے میں سوچتا۔ مجھے اس سے محبت تو نہیں تھی، مگر ہمدردی ضرور تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں اس کی زندگی کے سارے دکھ ختم کر دوں۔ اور ایک دن میں نے ہمت کر کے کاجل سے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کاجل یہ سن کر حیران ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے اپنی زندگی برباد مت کریں، میں ویسے بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں، میں بہت منحوس ہوں۔ میں کاجل کی بات سن کر تڑپ گیا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا،
میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم سے ہی شادی کروں گا۔ کاجل نے کہا کہ میری بات سنو، ایک تو تم عمر سے مجھ سے چھوٹے ہو اور دوسرا تمہارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا، لیکن کاجل نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ گھر والوں نے اس قدر مخالفت کی جو میرے وہم و گماں میں نہ تھا۔ سب مجھے سمجھا رہے تھے، میرے بھائی بہن مجھے سمجھانے چلے آئے، میرے دور دراز کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلا تو وہ بھی مجھے سمجھانے کے لیے آ گئے۔ میرے خود کے گھر والے مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن یہ میرا حتمی فیصلہ تھا کہ شادی کروں گا تو صرف کاجل سے ہی کروں گا، ورنہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ سارے رشتہ دار مجھے ملامت کرتے ہوئے چلے گئے اور میرے محلے دار مجھ پر ملامت کرتے رہے۔ کوئی مجھ پر ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی۔ آخر میں ابو نے کہا تمہیں مرنا ہے تو مرو، لیکن نہ ہم تمہاری شادی میں آئیں گے اور نہ وہ لڑکی یہاں آئے گی۔ میں کاجل کو لے کر شہر آ گیا، کیونکہ میرے گھر والوں نے صاف لفظوں میں مجھے گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ کاجل کا وجود کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کاجل سے شادی کر کے ادھر شہر میں ہی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا۔ میرا باپ مجھ سے تو کسی قسم کا رابطہ نہ رکھتا، نہ ہی خاندان کے باقی لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت تھی، مگر ہر ہفتے وہ اپنا ایک ملازم شہر میں ضرور بھیجتا تھا تاکہ وہ اس بات کا پتہ کر سکے کہ میں ابھی زندہ ہوں یا مر گیا۔ کیونکہ محلے والوں اور میرے باپ کے حساب سے تو مجھے شادی کے کچھ دن بعد ہی زندہ رہنا تھا۔ وہ ملازم ہر ہفتے جا کر میرے باپ کو بتاتا کہ آپ کا بیٹا ابھی زندہ ہے اور اس کا کاروبار بھی دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے والد سمیت سب حیران تھے۔ حیران اس لیے تھے کہ اس عورت کی نحوست کا اثر مجھ پر کیوں نہیں ہو رہا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ رب کے ہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ کاجل کا امتحان اب ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ میرا کاروبار بھی بہت زیادہ پھیل چکا تھا اور اب میرا شمار شہر کے بڑے تاجروں میں سے ہونے لگا۔ ہمارے گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ تھا۔ میں نے بغیر کسی کی مدد کے گاؤں والوں کو صاف پانی مہیا کیا اور ایک ہسپتال کی بنیاد بھی رکھی۔ میرے والد اور محلے والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک دن میرا باپ مجھ سے ملنے آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا تو میں نے ہاتھوں کو چوم لیا اور گلے سے لگا لیا۔ میں واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ پورے گاؤں میں ہمارا شاندار استقبال کیا گیا۔ برا وقت خدا کی ایک آزمائش ہے۔ یہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی زندگی کی راہ میں خوشیاں تو کبھی غموں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ برے وقت میں اپنوں کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور مسلسل خدا سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ایک خدا کی ذات ہی ہے جو اپنے بندے کو اس دلدل سے باہر نکال سکتا ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔